نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 روزہ محاضرات علمیہ رد الحاد کا آج تیسرا دن اور ابھی آخری نشست ہے۔ الحمدللہ ہم نے ان 3 دنوں میں الحاد کا پس منظر، الحاد کے وجود میں آنے کے اسباب اور رب تعالیٰ کے وجود پر دلائل، بلکہ سائنسی دلائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت، قرآن کریم کی حجیت اور ملحدین کے جو عام طور پر شبہات ہیں ان کے جوابات دیے ہیں اور ان پر تفصیل ذکر ہوئی ہے۔ ابھی مجلس کے اختتام پر ہم ملحدین حضرات کو متوجہ کرتے ہوئے دعوت اسلام دیتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کے معاملات میں ہر بندہ اپنے لیے فائدے کی چیز کا انتخاب کرتا ہے اور نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا کے معاملات میں بڑی چھان بین کی جاتی ہے، پھر جا کے کوئی رائے قائم کی جاتی ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے، دین و مذہب کے حوالے سے محض کوئی سنی سنائی رائے سامنے آ کر یا سامنے لا کر کوئی رائے ہم نہیں قائم کر سکتے، بلکہ غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ اور جہاں دنیا کے معاملات میں ہم اپنی کوشش صرف کرتے ہیں تو دین کے اور آخرت کے معاملات میں بھی اپنی کوششیں خرچ کرنی چاہیے۔ اگر ملحدین اپنے 24 گھنٹے کی زندگی پر غور کریں اور دیکھیں کہ الحاد نے ان کو کیا دیا، تو میرے خیال میں سوائے نقصان کے نقصان در نقصان کے اور کچھ ان کو حاصل نہیں ہوا۔ مختلف پہلوؤں پہ غور کر لیں۔ سب سے بڑا نقصان تو ایمان کا نقصان ہے کہ ایمان کی جگہ بے ایمانی لے لی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو ایمان والوں کو نصیب ہوگی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محرومی یقینی ہے اگر اسی حالت میں مر گئے۔ اور قبر اور قیامت کے بعد ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلنا ہے، یہ سراسر بندے کا نقصان ہے۔ احتیاط بندہ دنیا کے معاملات میں برتتا ہے کہ اس میں احتیاط کا پہلو استعمال نہیں کر سکتا۔ ایک طرف ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ رب تعالیٰ موجود ہے، دوسری طرف یہ آتی ہے کہ رب تعالیٰ موجود نہیں۔ تو اگر بندہ یہ رائے قائم کر لے
کہ رب تعالیٰ موجود نہیں تو ہر طرح کی بے دینی کے لیے تیار ہو جائے، اپنی ساری زندگی اسی پر خرچ کر دے، کل کو رب تعالیٰ کے سامنے جب جانا ہوگا تو پھر بتائیں گے کیا ہوگا۔ ظاہر بات ہے کسی بھی ملحد نے اگر الحاد کا رستہ اختیار کیا، بے دینی کا رستہ اختیار کیا، تو کسی سنی سنائی بات کی بنا پر ہے نا۔ احتیاط اس میں ہے کہ رب تعالیٰ پر ایمان لے آیا جائے، احتیاط اس میں کہ بندہ بے ایمانی اختیار کر لے۔ دنیا کے معاملات میں بندہ احتیاط اختیار کرتا ہے۔ اگر آپ رب تعالیٰ کے وجود کے قائل ہو جاؤ گے، ایمان لے آؤ گے اور اپنی زندگی دین کے طرف صرف کر لو گے، خرچ کر لو گے، مجھے بتائیں کہ اس کا کیا نقصان ہو جائے گا؟ نقصان کیا ہو جائے گا؟ دوسری طرف تو سارا نقصان ہی نقصان ہے۔ تو الحاد نے سوائے ہمیں بے ایمانی کے اور آخرت کے سارے نقصان کے کچھ دیا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ملحدین ہیں آج جتنی کثرت کے ساتھ خودکشیاں کر رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں آپ کو۔ بیرون ممالک کے اندر جہاں الحاد عام ہے، وہاں پر لوگ اپنی زندگی کا مالک خود اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں اور مختلف طرح کے حالات سے تنگ آ کر خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ باقاعدہ طور پر یورپی ممالک کے اندر خودکشی سینٹر بنے ہوئے ہیں، جس کا جی چاہے آئے، جس طرح اور چیزوں کی فیس ہوتی ہے تو خودکشی کرنے کی فیس دے اور جا کر خودکشی کر لے۔ تو کثرت کے ساتھ خودکشیاں جو کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہی ہیں جو کہ آج الحاد کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جب بندہ اپنے ہر طرح کے معاملات کو خود آپ ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ میں ہی ہر چیز کا ذمہ دار ہوں، تو بندہ آخر کار مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تو خود کشی میں مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ پاک پر ایمان ہے تو بندے کو کوئی تکلیف بھی آتی ہے، کوئی پریشانی بھی آتی ہے، تو بندہ کہتا ہے بھی میں اس پہ صبر کروں گا تبھی اللہ پاک کی طرف سے مجھے اجر ملنے والا ہے۔ پریشانی آتی ہے، حالات ناگفتہ بھی ہوتے ہیں، تو بندہ سمجھتا بھی اللہ پاک کی طرف سے یہ آزمائش ہوگی، اس کے ذریعے میرے درجات کی بلندی ہے۔ لیکن اگر اس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر ہر اعتبار سے مایوس ہو کر نتیجہ خودکشی ہے۔ ہم کہتے ہیں بجائے اس کے خودکشیاں کرو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اپنی توقعات اس سے وابستہ کرو۔ اخلاقی لحاظ سے دیکھ لیں الحاد نے معاشرے کو کیا دیا ہے۔ ملحدانہ معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہے، کینہ عام ہے، حسد عام ہے، بغض عام ہے، اور تکبر کا مرض یہاں تک کہ دوسرے بندے کو انسان سمجھنے کو تیار نہیں، اور دوسروں پر ظلم کرنا اور ہر طرح کی لوٹ گسوٹ اختیار کرنا یہ وتیرہ بن چکا ہے۔ اخلاقی لحاظ سے الحاد نے کیا دیا سوائے اخلاقی تباہی کے؟ تباہی اس سے میں آئی ہے کہ بندہ کسی بھی اعتبار سے دوسرے پر قابل اعتماد نہیں ہے، یعنی کوئی بندہ اس پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ بھئی یہ بندہ یا دین مذہب بھی کوئی نہیں، ہاں جی، اب اس سے سچ کی توقع کیا رکھے؟ اگر بندہ مسلمان ہے تو بھئی وہ جھوٹ بولنے سے گریز کرے گا، وہ کہے گا بھائی حدیث پاک میں منع فرمایا گیا منافق کی نشانی ہے جھوٹ بولنا۔ اگر بندہ اللہ پر ایمان نہیں ہے، ملحد ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اگر اللہ پر ایمان ہے تو وہ خیال کرے گا بھئی میں نے امانت میں ڈنڈی ماری، امانت میں خیانت کری تو میری آخرت خراب ہو جائے گی، اللہ پر ناراض ہو جائیں گے۔ آئے دن جھوٹے وعدے کرتا ہے، وعدہ توڑتا ہے، تو اگر اللہ پر ایمان ہوگا تو وعدے کو توڑتے ہوئے خیال کرے گا کہ اللہ پاک نے جو ہے قرآن کریم کے اندر اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ الحاد اختیار کرنے سے اخلاق کی پستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر تو اخلاق کی بلندی آ رہی ہے تو مجھے بتا دے،
روس کے اشتراکیوں نے کہا تھا کہ یہ اخلاق کے بگڑنے کی بڑی وجہ مذہب ہے، لیکن جب خود روسی انقلاب آیا اور اشتراکیت آئی، الہاد پھیلا، وہاں پہ ہر طرح کی بد اخلاقی نے خود اپنی شوت پائی۔ بد اخلاقیاں اتنی عام ہو گئی، جھوٹ فراڈ دھوکہ جو ہے ظلم اتنا عام ہو گیا کہ اس سے بڑھ کر کسی معاشرے میں یہ بد اخلاقیاں موجود نہیں تھیں۔ تو مذہب تو اخلاق کا درس دیتا ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور دنیا کو اچھے اخلاق کا درس دیا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو الہاد نے کیا دیا؟ بد اخلاقی دی۔ الہاد نے کیا دیا؟ معاشرتی نقصان دیکھ لیں۔ معاشرتی نقصان میں نہ ماں کی تمیز ہے، نہ بہن کی تمیز ہے، نہ بیٹی کی تمیز ہے، اور نہ اپنی اولاد کی کسی قانون کا پابندی نہیں ہے۔ تو بتائیں کون سے رشتہ داروں کے حقوق کا اس کو پتہ ہوگا؟ ایک بندہ دیندار ہے، اس کو پتہ کہ بھئی مجھے اللہ پاک نے والدین کی جو ہے وہ عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ بے دین کیا عزت کرے گا؟ خاک عزت کرے گا؟ اپنی ماں کا کیا احترام کرے گا؟ کیا بیرون ممالک کے اندر جو ہے اولڈ ہوم نہیں بنے ہوئے؟ ماں بیچاری تھوڑی سی کام کاج سے گئی، باپ تھوڑا بہت کام کاج کرنے سے بیچارہ اب رک گیا کیونکہ اب بڑھاپا ساتھ نہیں دیتا، تو ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے ہو، اولڈ ہوم کے اندر بھیج دیتے ہو۔ وہ ماں باپ جنہوں نے آپ کا پیشاب دھویا، آپ کے پخانے دھوئے، الہاد نے یہی دیا کہ وہ اس ماں باپ کو یہ صلہ دو، گھر سے نکال دو اور وہاں جا کر جو ہے وہ الگ گھروں کے اندر رہیں جو کہ حکومت کی طرف سے بنے ہوئے۔ دین نے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اپنی عبادت کے بعد والدین کے احترام کا حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہمیں اللہ پاک نے یہ بات طے فرما دی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے اور والدین سے حسن سلوک اختیار کرو۔ لیکن الہاد نے کیا دیا؟ والدین کو عزت دی نہیں، بیچ کر کے گھر سے نکالا گیا۔ الہاد نے یہ دیا کہ ماں باپ کو لوگ بیچ تک دیتے ہیں اور ماں باپ کو پہاڑ سے دھکے دے کر وہ جو ہے وہ ان کو ہلاک کر رہے ہیں، اور ماں باپ کو جب بوڑھے ہو گئے گولیاں مار رہے ہیں، اب اس کی زندگی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی زندگی بیکار ہو گئی ہے۔ اپنی زندگی کے فیصلے، موت کے فیصلے خود کر رہے ہو۔ کیا معاشرے میں معاشرتی تباہی نہیں آ رہی اس سے؟ جب بندہ مولد ہے اس کو کیا پتا بھی ہمسائے کے حقوق کیا ہیں، اس کو کیا پتا جائز اور ناجائز کیا، حرام اور حلال کیا ہے۔ ہر طرح کے حرام اور حلال میں کیا مبتلا نہیں ہو رہے؟ بدکاری عام نہیں ہو رہی؟ ایک نکاح ہے جس کو شریعت کے اندر ایک اہم حکم اور ایک باعث اجر بتایا گیا، اور نکاح معاشرے سے ختم ہو رہے ہیں، ملحدانہ معاشرے سے، جبکہ زنا کاری عام ہو رہی ہے۔ بتائیں کہ اخلاقی لحاظ سے بندہ سوچ لے کہ بھئی معاشرتی لحاظ سے کیا یہ بدکاری کا عام ہونا، ایک بندے کا مختلف عورتوں سے، ایک عورت کا مختلف مردوں سے تعلق کا قائم ہونا، کیا یہ بندے کے لیے عزت کی بات ہے یا بے عزتی کی بات ہے؟ دنیا داری کے لحاظ سے لوگ دعوے کرتے ہیں مجھے تو اس سے بڑی محبت ہے، عورت کے بعد چل جائے کسی اور سے بھی اس کے تعلق ہے تو پوری زندگی اس کو منہ نہیں لگاتی۔ جب یہ صورتحال ہے تو پھر دیکھیں کہ اخلاقی لحاظ سے آج مولد کہاں کھڑے، غور تو کرے کم از کم۔ چوری، ڈاکہ، کبن، دوسروں کا مال ہتھیانا، یہ ان کے لیے کوئی جرم ہی نہیں ہے ان کے معاشرے میں۔ کیوں؟ وہ کسی ڈسپلن کے پابند ہیں ہی نہیں۔ جب بندہ کسی ڈسپلن کا پابند ہے ہی نہیں تو بتائیں الہاد کے ذریعے معاشی تباہی نہیں پھیلی؟ دیکھیں اقتصادی لحاظ سے دیکھ لیں کیا تباہی پھیلی ہے۔ مولدین نے اپنی سوچ اور فکر کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف معاشی نظاموں کا تجربات کیے، کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ جاگیرداری نظام لائے، عوام تنگ آئی، عوام نے بغاوت کی اور کہا کہ ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ پھر اپنی سوچ سمجھ سے سرمایہ دارانہ نظام کو لے کر آئے، عوام نے بغاوت کی اور اس کو قبول نہیں کیا۔ پھر سوچ سمجھ سے اپنے دماغ سے کام لیتے ہوئے اشتراکیت کو لے کے آئے، عوام نے اشتراکیت کو بھی رد کر دیا، وہی روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جو کہ سپر پاور ہونے کا مدعی تھا۔
تو اپنی سوچ اور فکر سے تم نے جو معاشی نظام متعارف کروائے وہ بھی دنیا میں ناکام ٹھہرے. آپ بتائیں کہ معاشرے کو الحاظ سے کیا فائدہ ہوگا؟ خود آپ لوگوں کی ذات سے آپ کو اس نے کیا دیا؟ سیاسی راہ سے نقصان ہے. وہ معاشرہ جو ملحدانہ افکار پر مبنی، وہ ریاست جس کی بنیاد ملحدانہ افکار پر ہے، ملحدانہ قوانین پر ہے، وہاں پر عوام کو سکھ اور چین کہاں ملے گا؟ اور غریب کو جو ہے وہاں انصاف کہاں ملے گا؟ جہاں پر طبقاتی تقسیم موجود ہے، مالدار کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے اور ہے. غریب کا خون چوسنا اور اس کے حقوق کو پامال کرنا کیا ملحدانہ معاشرے میں عام نہیں ہے؟ مختلف ممالک میں جو ہے جہاں ملحدانہ اپنا یہ پالیسیاں ہیں، ان علاقوں کے اندر کیا غریب عوام اپنی حکومت کے خلاف کھڑی نہیں ہوئی ماضی میں؟ کیا اب کھڑی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے؟ جب یہ صورتحال ہے تو پھر غور کریں بھی کون سا زندگی کا پہلو ایسا ہے کہ الحاد نے تمہیں اس پہلو میں یا اس شعبے میں تمہیں سکون فراہم کیا ہو. ہر لحاظ سے بربادی بربادی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اسلام کا راستہ اختیار کرو. جو الحاد کے پھیلنے کا سبب تھا وہ بنیاد یہی چیز تھی کہ جو ارد گرد مذاہب پائے جاتے تھے وہ ان کے عقائد اور نظریات وہ تھے جو عقائد اور نظریات کسی آسمانی مذہب کے نہیں ہو سکتے اور خلاف عقل تھے. اس کو ہم بھی غلط کہتے ہیں. لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی اسلام اس دور کا عظیم اور جدید مذہب ہے اور جدید دین ہے. اس کو اختیار کر کے دیکھ لیں. آپ غور کریں، اس کا کوئی پہلو ایسا ہو، ایسا شعبہ ہو کہ جو باقی مذاہب سے ممتاز نہ ہو اور اس کی الگ شان نہ ہو اور معاشرے کے قابل نہ ہو، تو بتائیں. اسلام ہے، اپنے اندر ایسی خصوصیات رکھتا ہے، اپنے اندر ایسے فضائل کمال رکھتا ہے، دنیا میں کسی انسان کو اس کو قبول کیے بغیر عذر نہیں ہو سکتا اور بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا بھی اسلام کا یہ شعبہ ایسا ہے کہ یہ ہمیں مطمئن نہیں کر رہا. آپ دیکھیں آج بات آئی ہے دنیا میں دلیل سے بات کرنے کی. اسلام وہ دین ہے کہ جو دلیل سے بات کرنے کا عادی ہے اور اپنے موقع پہ دلیل دینا جانتا ہے، مخالف سے دلیل مانگتا ہے. اور اس سے بڑی اس کی حقانیت کیا ہے کہ خود دلیل سے بات کرتا ہے، اگلے بندے سے دلیل کا مطالبہ کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگوں، تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے عظیم برہان، عظیم دلیل آ چکی اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی کو نازل کیا. قرآن کریم لوگوں کی ہدایت کے لیے بہترین روشنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور دلائل سے اس کا کلام اللہ ہونا ثابت فرمایا ہے. اس لیے کہا گیا اس کی کوئی ایک اس جیسی ایک صورت بھی بنا کے دکھا دو، لیکن آج تو کوئی بنا کے نہیں دکھا سکتا. کسی انسان کا کلام تو نہیں ہے. تو اسلام وہ دین ہے جو دلیل سے بات کرنا جانتا ہے، پہلے موقع پیش کرتا ہے، پھر دلائل پیش کرتا ہے اور فریق مخالف سے بھی دلیل پیش کرنے کا مطالبہ کرتا ہے. فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. آپ فرما دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو تو. خود دلیل دیتا ہے، اگر سے دلیل مانگتا ہے. ہم کہتے ہیں دلائل کی روشنی میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں. دلیل کی روشنی میں ہم آپ لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں. آپ آ سکتے ہیں، اپنے اشکالات کو دور کر سکتے ہیں. ہم دلائل پیش کرنے کے پابند ہیں. اسلام وہ دین ہے جو عقل سلیم کے عین مطابق ہے اور فطرت صحیحہ اس کا تقاضا کرتی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ اللہ کی طرف سے وہ فطرت ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی فطری طور پر، مزاجی طور پر، طبیعتی طور پر جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کا امتیاز دوسرے مذاہب سے توحید ہے، توحید سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ معاشرتی ماحول کی وجہ سے اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، وغیرہ بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ فطرت اسلام کے فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ اسی طرح ہمیں دین تو وہ چاہیے جو حقوق اللہ کی بات بھی کرے اور حقوق العباد کی بات بھی کرے، اور دین اسلام الحمدللہ حقوق اللہ کی بات بھی کرتا ہے، حقوق العباد کی بات بھی کرتا ہے۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں وہ بھی بیان کیے، بندوں کے حقوق کیا ہیں، بندوں میں بھی ہر ایک کو اس کے مقام اور مرتبے پر رکھنے کا قائل ہے۔ والدین کے حقوق کیا ہیں، بیٹی کے حقوق کیا ہیں، بہن کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، ماں کے حقوق کیا ہیں، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں، بڑے کے حقوق کیا ہیں، چھوٹے کے حقوق کیا ہیں، یہ سب احکامات اسلام بیان کرتا ہے۔ تو پھر ایسے دین سے کیوں بھاگتے ہو جو حقوق اللہ کی بات بھی کرتا ہے اور حقوق العباد کی بات بھی کرتا ہے؟ دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ سارے کے سارے ادیان اور انبیاء کی شریعتوں کا جامع ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے جو تعلیمات پیش کی، دین اسلام میں ان تمام اپنا تعلیمات کا خلاصہ ذکر کر دیا گیا۔ جامع انداز میں تمام انبیاء کی بنیادی تعلیمات اس میں موجود ہیں۔ تو پھر کیا چاہیے انسان کو، اگر کوئی دین اختیار کرنا چاہتا ہے سوائے اسلام کے، اس کا کوئی اور انتخاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح دیکھیں آج جو دنیا میں تباہی آئی ہے وہ راہ اعتدال کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے آئی ہے، افراط اور تفریط کی وجہ سے آئی ہے۔ ہمارے سابقہ مذاہب میں یا اس طرح یہود ہیں اور عیسائی ہیں، یہ افراط اور تفریط کا شکار ہوئے ہیں۔ کسی نے کسی شخصیت کو مانا تو خدائی تک پہنچا دیا، کسی نے اس کو نبی بھی نہ مانا۔ عیسائی ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا۔ یہودی ہیں، نبی ہونے سے بھی منکر ہو گئے۔ اسلام کے اندر الحمدللہ اعتدال موجود ہے، یہ خصوصیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ لوگوں کو ہم نے تم لوگوں کو معتدل امت بنایا ہے۔ تو اعتدال یہ اسلام کی خصوصیت ہے، باقی قوموں کے اندر اعتدال نہیں ہے۔ لہذا اسلام کو اختیار کرنے کی تو اپنے لیے باعث سعادت ہے، اس لیے کہ بندہ اس کو اختیار کرنے سے معتدل مزاج بنے گا، افراط اور تفریط سے بچ جائے گا۔ دیکھیں اسلام وہ مذہب ہے جو جائز شہوت کو پوری کرنے کی اجازت دیتا ہے اور ناجائز سے روکتا ہے، حد بندیاں قائم کی ہیں اس نے۔ آج معاشرتی بگاڑ کا سب سے بڑا سبب جو یہ ہے کہ شہوت کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے شادی کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، فَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کی اجازت دی ہے لیکن بدکاری سے روکا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ۔ تو پھر ایسے دین کو کیوں اختیار نہ کریں جو جائز خواہش کو پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے، حرام کاری سے روکتا ہے۔ اسی طرح اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنی بھی تعلیمات ہیں، ان کے اندر تضاد نہیں ہے اور ہر لحاظ سے وہ عقل کے اصولوں پر پورے اترتے ہیں۔ اسلام کے دو بنیادی اصول ہیں، توحید اور نمبر 2 رسالت۔ توحید کا نعرہ شاید سارے لگاتے ہوں لیکن عملاً اسلام توحید کا قائل ہے، اور جو توحید اسلام کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ رسالت کا کیسا کھرا نظریہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی نبوت کو ماننے کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے۔ ہمارے ایمان کا حصہ کہ آدم کو بھی نبی مانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے، حضرت عیسیٰ کو بھی نبی مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانے۔
حضرت موسیٰ کو بھی مانے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانے. ہاں جی، تو یہ کتنا صاف ایک واضح تعلیم ہے. اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اسلام کی تعلیمات میں تضاد نہیں ہے، جبکہ دوسری تعلیمات تضادات سے بھری ہوئی ہیں. فرمایا اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا اس میں تم جگہ جگہ تضاد پاتے، جبکہ اس میں ایسا معاملہ نہیں ہے. تو پھر ایسے دین کو کیوں اختیار نہ کرے جو تضاد سے پاک ہے؟ اسلام کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ عالمگیر دین ہے. اس طرح پہلے میں نے گفتگو کی کہ باقی ادیان اور باقی انبیاء کی نبوت کا، شریعت کا دائرہ کار خاص حلقہ تھا، خاص قوم تھی، خاص خطہ تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سارے کے سارے جہانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا. آپ کی شریعت سارے عالم کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نبی کا وجود اپنی امت کے لیے رحمت ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے نبی ہیں، اس لیے آپ کا وجود سارے عالم کے لیے رحمت ہے. اور یہ اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کامل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام نے مذہبی لوگوں کو صرف ایک مخصوص عبادت خانہ میں بند نہیں کر دیا کہ یہاں تمہارا مذہب، باہر تمہارا مذہب سے کوئی کام نہیں ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس کے اندر اسلام بندوں کی رہنمائی نہیں کرتا. بندہ عبادات ہے تو پوری کی پوری رہنمائی ہے، معاشرات ہے تو پوری کی پوری رہنمائی ہے، اخلاقیات ہے تو پوری کی پوری رہنمائی ہے، اقتصادیات ہے تو پوری کی پوری رہنمائی ہے، سیاسیات ہے تو پوری کی پوری رہنمائی ہے. ہر شعبے کے اندر مکمل رہنمائی کرتا ہے. اسلام کے علاوہ کون سا ایسا دین ہے جو مکمل سارے کے سارے شعبوں کے متعلق مکمل رہنمائی کرتا؟ تو پھر اسلام کو اختیار کیوں نہیں کرتے؟ ہاں جی. اور اسلام کی خوبی ہے کہ محفوظ ترین دین ہے. پہلے ادیان کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب انبیاء وہ اپنے ماننے والوں سے الگ ہوئے تو لوگوں نے ان کی تعلیمات کو بھلا دیا، یا ان کی تعلیمات نے تعریف کر دی گئی. الحمدللہ یہ دین ایسا ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ پاک نے فرمایا. قرآن کریم کے متعلق فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن کریم جس شکل میں آیا آج اسی شکل میں موجود ہے. کیا اہل مغرب والے نے مستشرقین نے مل کر ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر قرآن کریم کے نسخوں کو چیک نہیں کیا؟ کمیٹیاں قائم نہیں کی، عالمی سطح پر چیک کیا گیا، کمیٹیاں بنی، آخر کار اس نتیجے پر پہنچے قرآن کریم کے دنیا کے کسی نسخے کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ تحقیق غیر مسلم تنظیموں کی ہے، ملحدین تنظیموں کی ہے. تو پھر کیا وجہ قرآن کریم کو ماننے سے تمہیں انکار ہے؟ محفوظ ترین دین ہے. جب ایک دین آیا عالمگیر بھی ہے اور محفوظ بھی ہے، ساری کے ساری اس کی تعلیمات، یعنی کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں جس کے متعلق رہنمائی نہ ملتی ہو، پھر کیا وجہ کہ آپ لوگ اس کو قبول نہیں کر سکتے؟ اسی طرح اسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین یہ تو اللہ پاک کے ہاں اسلام ہی ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. کوئی بندہ دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اختیار کرتا ہے تو ہرگز قابل قبول نہیں ہے. جب اسلام دنیا کا پسندیدہ دین تو ہے ہی، الحمدللہ پوری دنیا جو ہے وہ اسلام میں آ رہی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہی پسندیدہ دین ہے، تو پھر اس کو اختیار کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ خصوصیات ہیں اسلام کی کہ بندہ بیان کرتا رہے تو وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن یہ خصوصیات ختم نہیں ہو سکتی. اسلامی معاشرہ کی بنیاد وہ اخوت اور بھائی چارے پر ہے. قرآن کریم فرمایا گیا انما المؤمنون اخوۃ، سارے کے سارے مومن آپس میں بھائی ہیں. جس دین کے معاشرہ کی بنیاد بھائی چارے پر ہو، مجھے بتائیں کہ اس کو اختیار کرنے سے تمہارا کون سا دنیا کا نقصان ہو جائے گا؟ اسی طرح اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ہاں جی. اور فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ بھئی مثالی مسلمان تو وہ ہے کہ دوسرے مسلمان جس کی زبان جس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، جس کی تعلیمات ایسی، جس کی بنیاد باہمی بھائی چارے پر جس کے معاشرے کی، اس کو اختیار کرنے میں بندے کو کیا رکاوٹ ہے؟ اور اس کی بنیاد
خالص توحید پر ہے، خالص توحید پر، ان اکرمکم خالص توحید پر ہے۔ قرآن کریم کا بنیادی موضوع توحید ہے۔ قرآن کریم کی ہر صورت توحید سے اور اس کی تعلیمات سے بھری ہوئی ہے، تو پھر کیا وجہ اس کو اختیار نہ کیا جائے؟ تم مذہب سے بیزار ہوئے شرک کو دیکھ کر، تم مذہب سے بیزار ہوئے عجیب و غریب نظریات کو دیکھ کر۔ اسلام کے بنیادی نظریات میں کوئی بھی نظریہ ایسا نہیں جو خلاف عقل ہو، اور اسلام کی بنیاد مساوات اسلامی پر ہے، مساوات انسانی پر، کہ اسلام کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں۔ کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی غلام ہے، کوئی کیسا ہے، اگر فضیلت ہے تو تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار۔ جب اس کی بنیاد مساوات انسانی پر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا تھا، کسی عربی کو، کسی اجمی پر، کسی گورے کو، کسی کالے پر، کسی غلام کو، کسی آقا پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اگر ہے تو تقوی کی وجہ سے ہے، تو پھر اس دین کو اختیار کرنے میں کیا حرج ہے، اور کون سا تمہارا نقصان ہو جائے گا؟ ہاں جی۔ اور دین اسلام کی خصوصیت ہے کہ یہ ابدی اور دائمی دین ہے، ابدی اور دائمی۔ اس کی تعلیمات کسی زمانے میں پرانی ہونے والی نہیں ہے، یعنی کوئی وقت ایسا مستقبل میں بھی نہیں آئے گا کہ اسلام کی تعلیمات پرانی ہو جائیں اور بندے کی خواہش کب کو نیا دین آنا چاہیے۔ اس کی تعلیمات ابدی ہیں، دائمی ہیں، اور کبھی تعلیمات پرانی ہونے والی نہیں ہیں۔ الحمدللہ سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، ہمارا اسلام اس کا مربی اور اس کا استاد رہے۔ پورا قرآن کریم جو ہے وہ سائنسی معلومات سے بھرا پڑا ہے۔ آج ملحدین سیاستدان یہ کہنے میں مجبور ہیں کہ واقعی اس کے اندر، قرآن کریم کے اندر ایسی معلومات موجود ہیں جو سائنسدانوں کو ایک عرصے کے بعد معلوم ہے، تو پھر کیا وجہ ہے اس کو قبول نہیں کرتے؟ اصلاحی اور انقلابی دین ہے، اسلام کی خصوصیت ہے کہ اصلاحی اور انقلابی دین ہے، یعنی یہ دوسروں کی اصلاح کا قائل ہے اور دنیا میں انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب یہ بات ہے، آج انقلاب کی بات تو سارے کرتے ہیں، اور تم لوگوں نے مختلف انقلابات لا کے دیکھ بھی لیے، تو ان انقلابوں کا کیا نتیجہ ہوا؟ اسلام کو اختیار کر لیں گے تو خیر ہی خیر ہے، اس سے کبھی بھی نہ غریب بغاوت کرے گا، نہ مالدار بغاوت کرے گا۔ اسی وجہ سے کہ یہ مالدار کے مال کو تحفظ فراہم کرتا ہے، غریب آدمی کی امداد کا اعلان کرتا ہے۔ زکوٰۃ، صدقات اس کے بنیادی معاملات ہیں، زکوٰۃ بنیادی رکن ہے، جس کے ذریعے سے غرباء کی مستحقین کی کفالت کی جاتی ہے۔ انما صدقات الفقراء والمساکین والعاملین علیہ، قرآن کریم کے اندر بتا دیا گیا کہ یہ صدقات یہ مستحقین پر خرچ ہوں گے، تو نہ اس معاشرے کے اندر غریب کو شکایت کا موقع رہتا ہے، نہ مالدار کو رہتا ہے۔ اور ہاں جی، تبلیغی دین ہے، تبلیغی دین، یعنی اسلام ایسا نہیں کہ کسی خاص نسل کے اندر موجود ہے تو وہی نسل مسلمان رہے گی اور کسی کو نہیں، بلکہ یہ اس دین ایسا ہے کہ آگے دوسروں کو پہنچانے کا اس کو حکم ہے، اور تبلیغ کے اس میں احکامات، فضائل موجود ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں نکالا گیا، کیا اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اگر دین اسلام پر چلا جائے اور اس کی دعوت دی جائے، معاشرے کے اندر سے برائی ختم ہو جائے اور خیر غالب ہو جائے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ اس کی تعلیمات کا اثر بڑا قوی ہوتا ہے، بہت جلدی ہوتا ہے۔ بندہ اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے جو دیکھے، ہم کہتے ہیں نماز پڑھ کے جو دیکھو، اللہ کے آگے کھڑے ہو کے جو دیکھو، اللہ کا ذکر کر کے جو دیکھو، استغفار کر کے جو دیکھو، اگر تمہاری شخصیت پر اس کا اثر نہ پڑے تو پھر کہنا۔ جب ایسی بہترین خصوصیات والا دین ہمارے پاس موجود ہے تو پھر اس کو اختیار نہ کرنا گویا کہ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کرنا ہے۔ بڑے لوگ اپنی آخرت کو تباہ کر چکے اور اپنی دنیا کو تباہ کر چکے۔ اگر تم لوگ
چھوٹی سے چھوٹی چیز پر محنت کر کے، سالہ سال کی محنت کر کے عوام کے فائدے کے لیے کوئی چیز مارکیٹ میں لا سکتے ہو تو بھائیو دوسروں کے فائدے سے پہلے اپنا فائدہ بھی تو سوچ لو. کیا میں اپنی ذات کے لیے بھی کوئی فائدے کا کام کر رہا ہوں کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے کہ وہ اپنے وجود کے مخالف بھی رزق دینا بند نہیں کرتے، رزق دینا بند نہیں کرتے. ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انصاف پہ آئیں جو اس کے وجود کا منکر اس کو تو ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے نہ دے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نعمتیں نوازے ہوئے ہیں، کھاتے اللہ کی ہیں، کھاتے کسی اور کو. حالانکہ دنیا کا قانون اپنا جس کی کھاتا ہے اس کی کھاتا ہے، لیکن اگر بندہ کھائے اللہ کی نعمتیں اور انکار بھی کرے تو بہت بڑی ناشکری ہے. دنیا کے اندر تو چھوٹے سے کسی جی محبت نامے اور گفٹ کے ملنے پر تھینک یو کہتے ہو، لیکن یہ کہ اللہ کو تھینک یو کہنا تمہارے بس میں نہیں ہے. اس لیے اسلام کا پیغام محبت کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام اخوت کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام عالمگیریت کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہر اعتبار سے اعتدال کا پیغام ہے. اس کو اختیار کرنے سے پوری دنیا کے اندر امن ہو سکتا ہے. اور ماضی کی تاریخ ہماری گواہ ہے، خلافت اسلامیہ قائم ہوئی، خلافت راشدہ میں پوری دنیا کے اندر امن کا نظام قائم کر کے دکھایا گیا، محض مفروضہ نہیں ہے. اس لیے درخواست ہے کہ اللہ کے لیے اپنی حالت پر رحم کریں، اور جہاں دنیا داری کے لیے وقت نکالتے ہیں اور صلاحیتیں کہیں ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں، کہیں اسلام کو پڑھنے پر بھی خرچ کر رہے ہیں. اگر تمہیں اسلام سمجھ میں نہیں آتا تو ہم سے سمجھ لیں. لا اکراہ فی الدین، دین کو اختیار کرنے میں زبردستی نہیں ہے. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے زبردستی مسلمان بنائیں گے، نہ وہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، لیکن یہ کہ سمجھنا چاہو تو ہم سمجھانے کے لیے تیار ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.